السلام علیکم دوستو۔ قدیم ادوار میں گزرے لوگوں کے لیے جہاں دشمن فوج کا حملہ ایک بڑے خوف کا باعث ہوا کرتا، وہیں ان بستیوں میں اس سے بھی بڑی فکر طاعون یا دوسرے وبائی امراض پھیلنے کی ہوا کرتی، کیونکہ قدیم زمانوں میں یہ بیماریاں پورے گاؤں یا پورے شہر صفائے ہستی سے مٹا دیا کرتی۔ لیکن 16ویں صدی عیسوی میں فرانس کے شہر اسٹراسبرگ میں ایک انتہائی پراسرار اور عجیب و غریب وبا سامنے آئی، جس نے ایک پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور سینکڑوں افراد کی دردناک موت کا سبب بنی۔ اپنی پراسراریت کے سبب یہ وبا آج تک کائنات کے انکھلے رازوں میں سے ایک راز بنی ہوئی ہے، کیونکہ یہ بیماری انسان کو کسی بخار، نزلے یا دوسری تکالیف میں مبتلا نہیں کرتی تھی، بلکہ یہ عجیب و غریب بیماری جس کو لگتی وہ رقص کرنے پر مجبور ہو جاتا اور تب تک اس کی ٹانگیں اور جسم تھرکتا رہتا کہ جب تک تھکن، دل کے دورے یا کسی اور وجہ سے اس کی موت واقع نہ ہو جاتی۔ یورپ میں اس بیماری کو ڈانسنگ پلیگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں سینکڑوں افراد ایک ساتھ رقص کرتے ہوئے ہلاک ہوئے۔ یہ 1518 عیسوی یورپ کے ایک شہر اسٹراسبرگ کا واقعہ ہے۔ مشہور مورخ جان ویلر کے مطابق اس وبا کی شروعات فراو ٹرافیا نامی ایک عورت سے ہوئی۔ اس کے ہم عصر گواہوں کے مطابق یہ عورت سینٹ وائٹس کے انتقام کا نشانہ بنی تھی۔ سینٹ وائٹس، جسے یورپی لوگ رقص، موسیقی اور اداکاری کا سرپرست مانتے ہیں، توہم پرست لوگوں کے مطابق یہی سینٹ اس گاؤں میں یہ تباہی لانے کا باعث بنا تھا۔ یہ جولائی 1518 عیسوی کی ایک گرم صبح تھی کہ فراو ٹرافیا نامی ایک عورت نے انتہائی پریشانی کے عالم میں اپنے گھر کے باہر رقص شروع کر دیا۔ وہ پورا دن اور پوری رات ناچتی رہی، یہاں تک کہ شدید تھکن کے سبب بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اگلے دن جب وہ ہوش میں آئی تو بنا کچھ کہے اور سنے اس نے دوبارہ رقص شروع کر دیا۔ وہ اسے روکنے والے ہر شخص کو نظر انداز کرتے ہوئے بس ناچتی رہی۔ اس شہر کی اشرافیہ اور اعلیٰ طبقہ اسے علاج کی خاطر کسی نہ کسی طرح قریبی سینٹ وائٹس کے گرجے تک لے جانے میں کامیاب رہا، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہ ہو سکا۔ تھکن سے چور جسم اور خون میں لت پت پیروں کے ساتھ یہ عورت بدستور ناچتی رہی۔ شروعات میں اس شہر کے مکین اور راستے سے گزرنے والے ایک عورت کے اس طرح ناچنے کا تماشا دیکھتے اور خوب محظوظ ہوتے، لیکن آہستہ آہستہ اس کے ساتھ مزید لوگ جڑتے رہے اور رقص کی یہ بیماری ایک متعدی مرض کی سی حیثیت اختیار کر گئی۔ لوگ تماشا دیکھنے آتے اور خود تماشا بن جاتے، یہاں تک کہ اس شہر کی سڑکوں اور چوراہوں پر سینکڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ نظر آتے جن کے پاؤں خون میں ڈوبے ہوتے، جسم گرمی اور تھکن کے سبب ٹوٹ چکے ہوتے، لیکن پھر بھی ان کی ٹانگیں اور جسم تھرکنا بند نہ کرتے۔ تقریباً 15 افراد ہر روز گرمی، تھکن اور دل کے دوروں کے سبب دم توڑ دیتے۔ اس شہر کے لوگ جو اب تک اسے ایک تماشے سے تعبیر کر رہے تھے، خوف کے مارے اب اپنے گھروں میں مقید ہو چکے تھے۔ کوئی اس عجیب بیماری کو خدا کا قہر قرار دیتا تو کوئی اسے شیطان کی کارستانی۔ اس وقت کے معالجین نے اس بیماری کو رفع کرنے کے لیے مختلف علاج تجویز کیے، لیکن علاج تو دور، کوئی اس بیماری کی اصل وجہ تک بھی نہ پہنچ سکا۔ 3 مہینوں تک اس شہر میں سینکڑوں افراد کی جان لینے کے بعد یہ بیماری خود بخود یہاں سے غائب ہو گئی اور اپنے پیچھے ایک نہ ختم ہونے والے سوالات کا سلسلہ چھوڑ گئی۔ مورخین کے مطابق ڈانسنگ پلیگ کا یہ واقعہ اپنی نوعیت کا واحد واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایسے واقعات یورپ میں 11ویں سے 17ویں صدی عیسوی کے دوران متعدد مرتبہ رونما ہوتے رہے ہیں۔ اٹلی کے لوگ ڈانسنگ پلیگ کی وجوہات ایک خاص قسم کی مکڑی کا کاٹ لینا تسلیم کرتے تھے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ جرمنی میں بھی پیش آیا کہ جب 1237 عیسوی میں 100 کے قریب بچے اسی طرح ناچنے اور تھرکنے کی بیماری میں مبتلا ہوئے اور بالآخر تھک ہار کر بے ہوش ہو گئے۔ ان میں سے اکثر کی موت واقع ہو گئی۔
اور ان میں سے کچھ ہی لوٹ کر اپنے والدین کے پاس جا سکے۔ صدیوں سے ان واقعات کی مختلف وجوہات بیان کی جاتی رہی ہیں۔ کچھ ماہرین کے مطابق یہ واقعات زہریلا کھانا کھانے کے سبب وقوع پذیر ہوئے، تو کچھ کا ماننا تھا کہ خراب معاشی حالات، اسٹریس اور ڈپریشن اس کی وجہ بنی، جبکہ توہم پرست عناصر انہیں سینٹ وائٹس سے جوڑتے ہیں۔ کیتھولک فرقے کے مطابق سینٹ وائٹس کی بے حرمتی اور ان کے احکامات سے روگردانی ان واقعات کا سبب بنتی تھی، جبکہ موجودہ سائنس کے مطابق اس بیماری کو سڈنہیم کوریا کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسان کا جسم خود بخود تھرکنا شروع کر دیتا ہے، لیکن کوئی بھی آج تک اسٹراسبرگ میں رونما ہونے والے سانحے کی حتمی وجہ بیان کرنے میں ناکام رہا ہے کہ جو سینکڑوں افراد کی دردناک موت کا سبب بنا اور آج تک دنیا میں ہونے والے عجیب و غریب واقعات کی صفحے اول میں شمار کیا جاتا ہے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔